بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 3۔ آج ہم اپنے جس سبق کی پڑھائی شروع کریں گے اس کا نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں۔ تو یہ سبق آپ کو صفحہ نمبر 7 پر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اب اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے لیے اخلاقی نمونہ ہیں، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے لیے اخلاقی نمونہ کہا گیا ہے، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، یعنی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطابق چلنا چاہیے۔ جیسا اخلاق ان کا تھا ہمیں بھی وہی اخلاق اپنانا چاہیے۔ وہ اخلاق قابل ستائش ہے، یعنی تعریف کے قابل ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین باپ، بھائی، بیٹے، سسر، داماد، شوہر، سفر کے ساتھی اور دوست تھے۔ کوئی رشتہ ایسا نہیں تھا جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف نہ کیا ہو، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رشتے کے ساتھ انصاف کیا، اس کو نبھایا، اور کسی رشتے میں انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ آگے دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد درجہ سخی تھے یعنی کھلے دل کے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خالی ہاتھ بھیجا ہو۔ ایک دفعہ ایک سائل یعنی ایک سوال کرنے والا، ایک مانگنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا سامان تقسیم کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ رہا نہیں، تو کسی سے میرے نام سے قرضہ لے لے، جب میرے پاس ہوگا ادا کر دوں گا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تھا تب بھی وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ کسی سے میرے نام پر قرضہ لے لو، میں اسے بعد میں جب میرے پاس ہوگا میں ادا کر دوں گا۔ آگے دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز نہ اٹھا رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کل کے لیے کوئی چیز نہ اٹھا رکھتے کہ آپ کوئی بھی چیز بچا کر نہیں رکھتے تھے کہ یہ میں کل استعمال کر لوں گا، بلکہ اس کو خیرات کر دیتے تھے، بانٹ دیتے تھے، لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے میرے پاس ایک اشرفی بھی بچی رہے۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہاڑ بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت علاقے میں، اس وقت وہاں احد پہاڑ تھا جو کہ بہت بڑا تھا، تو انہوں نے اس پہاڑ کی مثال دی کہ اگر اس کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو نا، خوب زیادہ سا، تو پھر بھی میں اس میں سے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھوں گا، بلکہ تیسرا دن ہونے تک جو ہے وہ میں تمام چیزیں غریب لوگوں میں بانٹ دوں گا۔ آگے دیکھیے، سوائے اس کے جو قرض ادا کرنے کے لیے رکھا ہو، یعنی جو قرض ادا کرنے کے لیے چیز رکھی ہو وہ تو بس رہے گی، باقی سب تقسیم کر دیا جائے گا۔ باقی سارا مال میں دونوں ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابت میں سب سے اوپر تھے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 6 اشرفیاں تھیں، 4 تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرچ کر دیں اور 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچی رہ گئیں،
اور اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رات نیند نہیں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح خیرات کر دیجیے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خبر ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں یا نہیں؟ یعنی دیکھا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن تک بھی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اخلاق والے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کتنی پیاری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دشمن کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور ان کی باتوں کو اپنا لیں تو ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں، یعنی ہم بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں نئے الفاظ کی طرف، جو آپ کی املا کے الفاظ ہیں اور جو آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور رف نوٹ بکس پر ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کا پہلا لفظ ہے کائنات، اخلاقی، نمونہ، سسر، داماد، مسائل، تقسیم، قرضہ، عہد، اشرفی، مخلوق، سخاوت اور خیرات۔ نیچے لکھا ہے ہم نے سیکھا، تو ہم نے کیا سیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اخلاقی خوبیاں موجود تھیں۔ اور پیارے بچوں، اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو انہوں نے اخلاقی خوبیاں کہا ہے اس میں تمام کچھ آ جاتا ہے۔ یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کھلے دل کے تھے، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اپنے پاس کبھی بھی کچھ جمع کر کے اگلے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے، اور کبھی کسی دشمن کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں ہم نے اس سبق سے سیکھی۔ اب آگے بڑھیے اپنی اگلی سرگرمی کی طرف، جو کہ ہیں الفاظ معنی۔ تو اس میں ہمیں صرف 2 ہی لفظ دیے گئے ہیں الفاظ معنی کے، جس میں ایک لفظ ہے سخی، یعنی لوگوں کی مالی مدد کرنے والا، اور دوسرا لفظ ہے خیرات۔ خیرات کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں دینا۔ یہ الفاظ معنی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 76 یعنی 76 پر دیے گئے ہیں، اور یہ الفاظ معنی آپ نے اپنی اردو کی نوٹ بک پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اب آگے بڑھیے اپنی مشق 1 کی طرف، جس میں سوالات دیے گئے ہیں اور آپ نے ان کے جوابات اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال ہے اس کائنات کے لیے اخلاقی نمونہ کون ہے؟ سوال نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند نہیں تھا؟ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس وجہ سے تمام رات نیند نہیں آئی؟ اور سوال نمبر 5، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اشرفیوں کا کیا کیا؟ تو بچوں، جیسا کہ ہم نے یہ سبق پڑھا، اس سبق میں تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں، جو آپ خود تلاش کر کے اپنی اردو نوٹ بک پر لکھیں گے۔ آگے بڑھیے قواعد میں ہمیں مشق 2 دی گئی ہے، جس میں ہم نے الفاظ متضاد لکھنے ہیں۔ الفاظ کی ضد جو ہوتی ہے وہ الفاظ کے الٹ ہوتے ہیں، یعنی متضاد الفاظ ہوتے ہیں۔ تو جیسے پہلا لفظ دیا گیا ہے اچھا، تو اس کا الٹ جو لفظ ہے وہ ہے برا۔ اسی طرح گناہ کا جو متضاد ہے، اس کی جو ضد ہے وہ ہے ثواب۔ دائیں بائیں، الٹا سیدھا، جھوٹا سچا، آگے پیچھے، دور نزدیک، آدھا پورا۔ تو اب آگے بڑھیے، آگے آپ کو مشق 3 میں
دیا گیا ہے کہ ایک جیسی آواز والے الفاظ پر ایک رنگ کی پینسل سے رنگ بھریے۔ اب آپ کو ایک طرح سے 3 کالم دیے گئے ہیں، یعنی 3 لائنیں دی گئی ہیں، جس میں پہلی لائن میں شین الف شام میم شام، بنایا شان، دام جگایا، نام خان، ٹھیک ہے، اس طرح کے لفظ دیے گئے ہیں۔ دوسری لائن میں کھایا جان عام، اور تیسری لائن میں دیا گیا ہے آن جام رلایا دام کام پان ہنسایا۔ ایک جیسی آواز والے الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو بولنے میں ایک جیسے لگیں، جیسے پہلی لائن کے لفظوں میں دیکھیے شام، یعنی جس لفظ کے آخر میں میم آیا ہے، اب دیکھیے اسی لائن میں اور کون سا لفظ ہے جس کے آخر میں میم آیا ہے، تو جیسے شام کے بعد نیچے آئیے بنایا شان اور پھر ہے دام، تو شان کے ساتھ دام، دام کے ساتھ نیچے آئیے جگایا کے بعد نام ہے، تو شام دام نام۔ پہلی لائن میں یہ 3 لفظ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کیجئے ان میں تینوں لفظوں میں پیلا رنگ بھر دیجئے۔ اب دوسری لائن میں دیکھیے انہی لفظوں سے ملتے جلتے اور کون سے الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے کھایا، دوسرا لفظ ہے جان، تیسرا لفظ ہے عام۔ اب اس میں بھی آخر میں میم عام میں آیا ہے جو آپ کا شام سے ملتا جلتا ہے، تو اس عام میں بھی آپ پیلا رنگ بھریں گے۔ اب تیسری لائن میں دیکھیے جس لفظ کے آخر میں میم آتا ہے وہ بھی اس لفظ سے ملتے جلتے لفظ ہوں گے، جیسے شام ہے دام ہے نام ہے، پھر آپ کا عام ہے، اس کے بعد تیسری لائن میں ہے جام دام کام۔ تو یہ سب الفاظ جن کے آخر میں میم آتا ہے ان میں آپ پیلا رنگ بھریں گے، جیسے آپ کو خرے رنگ کے الفاظ بنا کر دیے گئے، یعنی بے نون الف نا یہ الف یا بنایا، بنایا میں آخر میں یہ الف یا آتا ہے، اسی طرح انہوں نے جگایا جس میں خرا رنگ بھرا گیا، پھر دوسری لائن دیکھیے اس میں ہے کھایا، تیسری لائن دیکھیے اس میں ہے رلایا اور ہنسایا، یعنی جن لفظوں کے آخر میں یہ الف یا آیا انہوں نے ان تمام لفظوں میں ہرا رنگ بھر دیا۔ اس طرح آپ نے جو لفظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے ان لفظوں میں ایک جیسے رنگ بھرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھیے، آگے ہمیں مشق 4 دی گئی ہے، اس میں لکھا ہے جملوں کو ترتیب سے لکھیں۔ تو جملوں کو ترتیب سے لکھیں یعنی جملوں میں حرف آگے پیچھے، یعنی یہ جو لفظ ہیں آپ کے لفظ آگے پیچھے کر کے لکھ دیے گئے ہیں، جس سے جملہ بے ترتیب ہو گیا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان جملوں میں لفظ آپ خود ترتیب سے لکھیں گے اور جملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے پہلا آپ کو بے ترتیب جملہ دیا گیا ہے، پر رہے چمک ستارے آسمان ہیں، تو صحیح جملہ آپ کا بنے گا آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا آپ کو بے ترتیب جملہ دیا گیا ہے، کوڑے دان کچرا ڈالو میں، تو آپ اس کو جب ترتیب دیں گے تو لکھیں گے کوڑے دان میں کچرا ڈالو، ٹھیک ہے۔ پہچان ہے پاکستان ہماری، تو پاکستان ہماری پہچان ہے۔ سڑک ہے رہا بوڑھا کر پار، بوڑھا سڑک پار کر رہا ہے۔ کریں پودوں کی حفاظت آؤ، آؤ پودوں کی حفاظت کریں۔ تو اس طرح آپ نے یہ تمام جملے ترتیب دے کر صحیح جملے بنانے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اس سبق کی اچھی طرح پڑھائی کرنی ہے اور نوٹ بک پہ کرنے والا تمام کام نوٹ بک پر کرنا ہے، اور جو کتاب پر کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ آپ کتاب پر ہی کریں گے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔